السلام علیکم ناظرین، ہمارے چینل اچھی بات کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر لیں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے۔ قال اللہ فی القرآن الکریم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ صحرا و جنگلوں بیابان میں پڑھو، صحرا و جنگلوں بیابان میں پڑھو، مینار گر پڑے تو میدان میں پڑھو، یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے، کل ہونے والا کیا ہے قرآن میں پڑھو۔ جناب صدر حاضرین جلسہ اور عزیز ساتھیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی ہے جس میں حق تعالی شان نے فرمایا، یہ جو قرآن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پڑھ کر سناتے ہیں، اس کا علوم معارف تمہارے سامنے بیان کرتی ہے، اس کی صداقت اور سچائی کا اعلان کرتے ہیں، اور تم یہ سمجھتے ہو، تمہارا خیال یہ ہے کہ یہ اسی کا کلام ہے، آسمانی وحی نہیں، یہ میرے طرف سے نازل نہیں ہوا ہے، تم میرے حبیب کو جھٹلاتے ہو، تم میں سے کہنے والے کہتے ہیں لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا، اگر ہم چاہتے ہیں تو جیسا کلام ہم بھی پیش کر دیتے، تو آؤ تمہارے لیے راستہ صاف ہے، تم بھی انسان ہو، تم بھی اسی خطہ کے رہنے والے ہو، طاقت لسانی میں تمہاری مثال نہیں، فصاحت و بلاغت کے تم امام ہو، تمہاری ادنا سی ادنا چھوکریاں بھی شورا و ادوا کی مجلسوں میں کھلبلی مچا دیتی ہے، تم نظم و نثر کے استاذ ہو، ماہر فن ہو، اس جیسا قرآن پیش کر دو۔ حضرات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان خداوند قدوس نے یہ چیلنج کیا، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ تم یہ کہتے ہو کہ یہ انسان کا کلام ہے، اگر تمام انسان، جنات اور کائنات کی تمام مخلوق بھی اکٹھا ہو کر اس جیسا قرآن پیش کرنا چاہے تو نہیں پیش کر سکتی، چاہے ایک دوسرے کے حامد و مددگار کیوں نہ بن جائے۔ یہ ایک چیلنج تھا، دشمنان اسلام کے لیے ایک ذری موقع تھا، جو اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف تاج و تزری کر رہے تھے، کسی اسلام کا چہرہ مشق کرنے کے لیے کوشش کر رہے تھے، وہ میدان میں آتے، اس جیسا کلام پیش کر کے اس چیلنج کا جواب دیتے اور اس تحریک کو ابھارنے سے پہلے ہی کچل دیتے، لیکن سب کو سانپ سن گیا، ان دشمنان اسلام کے چہروں پر ہوائیاں اڑنے لگے، وہ سب ماہرین فن، فصیح و بلیغ زبان دانی میں اپنا جواب نہ رکھنے والے حیرت میں پڑ گئے، کسی نے اس چیلنج کو قبول نہیں کیا، سب کی زبانیں گنگ ہو گئے۔ پھر حق تعالی شانی نے نیچے اتر کر فرمایا کہ اگر تم پورا قرآن نہیں پیش کر سکتے تو اس میں سے 10 سورتیں ہی بنا کر پیش کر دو، اگر تنہا نہیں لا سکتے تو اپنے عالمی کانفرنس کر لو، ایک اکیڈمی بنا لو اور تمام حمایتوں کو بلا کر اس کا جواب پیش کر دو۔ ارشاد فرمایا ام یقولون افتراہ قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ کیا تم یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر لیا ہے؟ تو کہہ دیجئے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں سے 10 سورتیں ہی بنا کر پیش کر دو، اگر اللہ کو چھوڑ کر جسے چاہو بلا لو، اگر تم اپنے اس قول میں سچے ہو۔ لیکن دوستو، اس چیلنج پر بھی آپ کے معاشرے سے کوئی صدا بلند نہیں ہوئی، کسی کی رنگ حمیت نہیں پھٹکی، کسی کے دل میں غیرت نہیں آئی، کسی کی طبیعت میں جوش و بھار پیدا نہیں ہوا کہ وہ جیسا کلام پیش کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک نیا محاذ کھڑا کر دیتے ہیں اور اس تحریک کو بھی قبول سے اکھاڑ پھینکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی رنگ حمیت کو پھر للکارا، ان کی غیرت پر صرف جری، ان کے شک و شبہ کو محنت لگائی اور صداقت کا اعلان کیا، فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا
کر دو. اور پھر اگلی صورت میں یہ چیلنج بھی ہے وَلَن تَفْعَلُوا کہ قیامت تک تم پیش نہیں کر سکتے. حضرات آپ اور آپ قوم کی تاریخ پڑھے. وہ قوم جاہلوں نے خندہ ضرور تھی لیکن اس قوم میں شعرا و خطبہ فصحا و بلغا کا ایک ضمِ غفیر تھا. زبان پر مکمل عبور تھا. ان کا ادنا سے ادنا فرد بھی اپنے زبان کے جادو سے مسحور کر لیا کرتا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ قوم بڑی غیور باہمیت حوصلہ مند تھی. ان کا للکارنا ہنسی کھیلنا تھا. لیکن قرآن نے زبردست چیلنج کیا اور جب چاروں طرف سے آواز نہیں آئی تو فرمایا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ کیا ان جیسی ایک ہی بات پیش کر دو. تمہاری طاقت لسانی کے چرچے تو آسمان پر ہے. اور پھر ایک چھوٹی سی سورت اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ لکھ کر کعبہ کے دروازے پہ آویزہ کرتی. وہ یہ کافی دن تک سورت کعبہ کے دروازے پر لٹکی رہی لیکن وہ دشمنان اسلام و تحریک اسلامی کو بھی قبول سے اکھاڑنے والے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے پیاسے تھے. ان کا تو ایک ہی صورت بنا کر مدعا حاصل ہوا تھا. بازی ان کے ہاتھ تھی لیکن کہیں سے کوئی چوکی بھی آواز نہیں آئی. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ.